السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جو جنگ چل رہی ہے اسرائیل، امریکہ اور ایران کی، اس میں کچھ نہیں بدل رہا۔ اسی طرح بامبنگ ہو رہی ہے، بیانات ادھر سے تیز ادھر سے تیز، ادھر شہادتیں ادھر تھوڑی بہت ہلاکتیں، تباہی پورے خطے میں چل رہی ہے۔ پر ایٹ دا سیم ٹائم ایٹ اندر لیول گھنٹوں میں چیزیں بدل بھی رہی ہیں، بہت کچھ بدل رہا ہے اور تیزی سے سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے۔ کل ہم نے دیکھا پاکستان میں ایک بہت امپورٹنٹ کانفرنس ہوئی، اس میں سعودی عربیہ، مصر اور ترکیہ کے فارن منسٹرز وہ آئے ہوئے تھے۔ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ جو سعودی عربیہ سے اسٹیٹمنٹس آ رہی تھی ڈپلومیٹک، وہ بڑی مزاج سخت ہوتا جا رہا تھا ٹورڈز ایران، اور پہلے جہاں تھوڑا بہت مدھم طریقہ تھا، بڑی سخت زبان استعمال ہو رہی تھی، تو اس لیے ان کا آنا بڑا ضروری تھا۔ اس میں بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں، بڑے فیصلے ہوئے، اور جب اسحاق ڈار صاحب نے بعد میں پریسر بھی کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ الٹیمیٹلی باٹم لائن کیا تھی کہ سب نے اتفاق کیا کہ بات چیت اور مذاکرات ہی اس کا حل ہے اس آن گوئنگ جنگ کا۔ اس سے بھی بڑی ڈیولپمنٹ صبح ہو رہی ہے۔ فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر، وہ کل بیجنگ جا رہے ہیں۔ یہ بڑی کرٹیکل امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ آپ کوئی پوچھتا ہے جنگ ہو رہی ہے ایران، امریکہ، اسرائیل کی، خطے میں تباہی پھیلی ہوئی مشرق وسطیٰ میں، اکنامک کرائسس ٹھیک ہے، سب کوئی پڑا ہوا ہے بشمول چائنا، لیکن چائنا کیوں جا رہے ہیں؟ یہ بڑا ہی کرٹیکل ڈیولپمنٹ ہے۔ ولی نصر بڑے امپورٹنٹ آبزرور بھی ہیں اور بڑے اس خطے میں وہ انوالو بھی ہیں اس پہ۔ انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ یہی چیز پوائنٹ آؤٹ کی۔ انہوں نے کہا ایک طرف ٹرمپ کی بات چیت بہت تیز ہوتی جا رہی ہے، وہ کہتا ہے ایران کو نیست و نابود کر دوں گا، سب کچھ کر دوں گا، لیکن دوسری طرف پاکستان کے فارن منسٹر بیجنگ جا رہے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے دیٹ کوڈ پروو ٹو بی اے بگر انڈیکیٹر آف ویئر دس کانفلکٹ از ہیڈنگ، کہ ان تمام چیزوں سے یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے، اور یہ واقعی بہت بڑا انڈیکیٹر ہے۔ اور جب آپ چائنا کی طرف سے آپ سٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ہم آگے بات بھی کریں گے۔ میرے آج کے مہمان ہمارے ساتھ مشاہد حسین سید صاحب ہوں گے، وہ چائنا کے اوپر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، جو پاک چائنا انسٹیٹیوٹ ہے اس کے وہ چیئرمین بھی ہیں، 10 سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ سوال میں ان سے بھی کروں گا اور آپ کو جواب ملے گا۔ لیکن میں پوائنٹ آؤٹ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو چائنا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ہے فارن آفس کی اسپوکس پرسن، بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان کی میڈیشن ایفرٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اینڈ چائنا اسٹینڈز ریڈی ٹو انہانس کمیونیکیشن and coordination with Pakistan and others to jointly work out a ceasefire and peace in the region، کہ ہم جو جہاں انوالوڈ ہے اس سے بڑھ کے اس پہ آگے چلیں گے اور جوائنٹلی اس کو چیز کریں گے۔ پھر جو وہاں سے ڈیٹیل سٹیٹمنٹ نکلی وہ اس میں بھی اور بھی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں willing to strengthen communication and coordination with Pakistan and other relevant parties to jointly promote peace and ceasefire and safeguard ریجنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی۔ اس میں سیف گارڈ کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ چائنا کی جب بھی فارن منسٹری بات کرتی ہے وہ اتنی اسٹرانگ بات نہیں کرتی، بڑے وہ ماڈریٹ طریقے سے نان کمیٹل ہوتے ہیں۔ تو چائنا اب نظر آ رہا ہے کہ اب کھل کے ادھر آ رہا ہے، بیکاز مشرق وسطیٰ کے نظر آ گیا سب کو کہ اگر کوئی پیس گارنٹی کر سکتا ہے جو ایران چاہتا ہے کہ آئندہ امریکہ اور اسرائیل دوبارہ حملہ نہیں کریں گے، تو وہ واحد چائنا ہے۔ اس کی ملٹری پاور اپنی جگہ ہے، لیکن اکنامک مسل سب کچھ۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے انہوں نے 30 مارچ کو دورہ کرنا تھا، سرکاری دورہ تھا ان کا بیجنگ کا، وہ چائنیز نے ڈیلے کروا دیا۔ انہوں نے کہا جب تک جنگ ہو رہی ہے آپ نہ آئیں۔ اب وہ 15 مئی پہ چلا گیا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ پہ بھی اب یہ ایک پریشر ہے کہ اس دورے سے پہلے وہ جنگ ختم کریں، اور یہ سب کو نظر آ گیا ہے کہ اب چائنا ایک پہلے کوورٹ رول کر رہا تھا، لوگ کہتے ہیں جی مدد کر رہے تھے وہ ایران کی، بالکل کر رہے تھے تو بڑا اچھا کر رہے تھے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اب اگر وہ ایک اوورٹ رول میں آتے ہیں، یہ بہت بڑی ایک ڈپلومیٹک ڈیولپمنٹ ہوگی۔ دوسری طرف مارکو روبیو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، جس طرح ہمارا فارن منسٹر ہوتا ہے وہ امریکہ کے، انہوں نے ابھی جمعے کو ایک میٹنگ کی جو G7 ممالک ہیں، 7 بڑے ممالک انڈسٹریل کنٹریز، ان کے فارن منسٹرز کے ساتھ۔ اس میں انہوں نے کہا کہ 4 سے 6 ہفتے جنگ چل سکتی ہے۔ اگر آج میں ہم ڈیٹ دیکھ لیں تو 4 سے 6 ہفتے بھی مئی 15 سے پہلے ختم ہوتے ہیں۔ اب یہ بھی کانٹرڈکشن ہے، کیونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جب جنگ شروع ہوئی، انہوں نے کہا جی 4 سے 6 ہفتے کی جنگ ہے، ہم اپنے اسکیڈول سے آگے جا رہے ہیں، مگر جنگ 5ویں ہفتے میں داخل ہو گئی ہے۔ جے ڈی وینس کے بارے میں خبر ہے کہ انہوں نے شروع میں ہمیشہ سے جنگ کے مخالف تھے، اور جب جنگ کے مخالف تھے تو لیکن جب بعد میں جنگ اناؤنس کر دی پریزیڈنٹ نے تو پھر ان کو سپورٹ کرنا شروع ہوا۔ مجھے یاد ہے وائٹ ہاؤس کے اندر ایک ایونٹ تھا
وہاں پہ اسپیسیفک سوال پوچھا گیا جے ڈی وینس سے کہ آپ جنگ کی مخالفت کرتے تھے کہ آپ اس کے حق میں ہیں, تو اس میں بھی انہوں نے گول مول جواب دیا کہ جی پریزیڈنٹ بہتر جانتے ہیں, تو میں پریزیڈنٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ بیکاز وہ اپنی گیم دیکھ رہے ہیں آگے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کی. وہاں بھی سپلٹس نظر آنے شروع ہو گئے. دوسری طرف امریکہ میں ابھی کل پرسوں جو تھے ایک مظاہروں کے 80 لاکھ کے قریب امریکن سڑکوں پہ نکلے ہزاروں مقامات کے اوپر, اور ان کا تھا نو کنگ, یعنی کہ ٹرمپ جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے, ہمیں بادشاہ نہیں چاہیے. 80 لاکھ لوگ مذاق نہیں ہے, 8 ملین بہت بڑی ہے. ٹرمپ کی ریٹنگ بالکل لوئسٹ پوائنٹ پہ ہے, 36% پہ. اکنامک مینجمنٹ پہ 27% کے اوپر ہے. مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں تو وہ بھی ٹرمپ کے اوپر پورا پریشر ہے, سب کچھ ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ٹرمپ اپنی وہی باتیں اور کہ جی میں اوبلیٹریٹ کر دوں گا, پھر کبھی بیان دے دیتے ہیں کہ میں ایران کا میں تیل لے لوں گا, اور مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کیا رہا ہے, تو وہ بیوقوف لوگ ہیں, ان کو نہیں پتا. ابھی بلکہ ٹرمپ کی 2-3 تو ایسی مسخ خیز باتیں ہیں کہ ابھی ایک ایف آئی انسٹیٹیوٹ میں ان کا ایک فنکشن تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا. یہ ایک بندے کی شخصیت کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے وچ از ڈینجرس بھی آلسو. وہ کہتے ہیں آئی لائک ٹو ہینگ آؤٹ ود لوزرز بیکاز اٹ میکس می فیل بیٹر. میں بالکل نیلوں کے ساتھ مجھے پھرنا اچھا لگتا ہے کیونکہ میں بہتر محسوس کرتا ہوں. مجھے بڑے برے لگتے ہیں وہ لوگ کامیاب لوگ, کیونکہ وہ اپنی کامیابی کی بات کرتے ہیں. مجھے تو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو میری کامیابی کی بات کریں. یہ اس کی سائیکی ہے. اینڈ ہی تھنکس کہ اب گراؤنڈ ٹروپس بھی میں لے آؤں گا, وہ بھی ایک سیریس ڈیولپمنٹ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ بلیک میل ہو رہا ہے ایپسٹین فائلز کے اندر, اور یہ چاہتا ہے جنگ سے نکلنا ڈونلڈ ٹرمپ, لیکن نکل نہیں پا رہا بیکاز ایپسٹین فائلز میں پتہ نہیں اس کے اوپر کیا کیا ویڈیوز ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں, وہ تو وقت آنے بھی پتہ لگے گا. لیکن اس وقت مسئلہ پھنس کہاں گیا؟ ایران کو خطرہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں 2 دفعہ ہمارے ساتھ انہوں نے نیگوسیشنز شروع کی, پہلے بھی حملہ کیا, اب بھی حملہ کیا. اب لیکن پھیل گئی ہے جنگ. اب وہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ 5,000 بندہ اور لا رہے ہیں, 50,000 بندہ پہلے ان کا اس ریجن کے اندر ہے. اب یہ اسپیشل فورسز, ایمفیبین یونٹس, اور وہ بھی ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہتا ہے کبھی میں خرق آئلینڈ قابو کر لوں گا, کبھی میں ان کے تیل قابو کر لوں گا, کبھی کہتا ہے میں تباہ کر دوں گا. تو ایرانین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندے کو ہم کس بات پہ جائیں, یہ تو ہر پل میں تولا ماشا والی بات ہے. ہاؤ ڈو وی ٹرسٹ ہم؟ But having said at the same time, while Trump was threatening, 1 مہینے کے بعد ہوتیز بھی وار میں انٹر ہو گئے. یمن کے جو ہوتی ہیں 1 مہینہ وہ بالکل جنگ میں داخل نہیں ہوئے, 1 مہینے کے بعد وہ جنگ میں داخل ہو گئے. انہوں نے میزائل داغنے شروع کر دیے اسرائیل کے اوپر, اور یہ لگتا ہے کہ ایران کی اسٹریٹجی بہتر ہے. ہوتیز کے میزائل تعداد میں بہت ہیں, لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی اسٹرینتھ اور امپیکٹ اتنی نہیں ہے کہ وہ ایک ڈیسائسو نقصان پہنچا سکیں اسرائیل کو. اور اب آرمی ٹیکنیشینز یہ کہتے ہیں, جو سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں, کہ دیکھیے جب ڈیفنس کیپیبلٹیز بہت کمزور ہو گئیں اسرائیل کی, امریکہ کی اور دوسروں سے ایریا کی, اس وقت ہوتیز انٹر ہوئے. اور اگر ہوتیز انٹر ہوتے ہیں تو جو باب المندب کا جو وہ راستہ ہے ریڈ سی کا, جو پہلے بھی بند ہوا تھا, اور اینڈ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو صلح کرنی پڑی تھی ان سے کہ اچھا آپ ٹریفک گزرنے دیں, سی ٹریفک, بیکاز وہاں سے دنیا کی ٹریڈ کا بہت بڑا حصہ گزرتا ہے. اب اسٹریٹ آف ہرمز ان سے کھل نہیں سکی, اور اگر باب المندب میں بھی ہو گیا تو آپ یقین مانیں پوری دنیا کی معیشت الٹی سیدھی ہو جائے گی, اور یہ بھی ٹرمپ کی پریشانی ہے. لیکن ٹرمپ کی جو لفاظی جنگ ہے وہ دن بدن تیز ہو رہی ہے, اور ایکسپرٹس کا خیال یہ ہے کہ ہی از لوکنگ فار اے وے آؤٹ. اس کو کوئی بہانہ چاہیے نکلنے کا, لیکن پتہ نہیں کون سا اسرائیلی پریشر ہے, کیا وجہ ہے کہ نکل نہیں پا رہا. بیکاز ٹرمپ آفٹر آل پولیٹیشین تو ہے, وہ سمجھتا ہے کیا چیز اس کے حق میں ہے, کیا چیز اس کے نقص میں. سو ایز وی اسپیک ہو کیا رہا ہے, تباہی ہو رہی ہے تہران میں, ایران کے اندر. انہوں نے کوئی 1 لاکھ کے قریب بلڈنگز, سول بلڈنگز تباہ کر دی, 2,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے, 700 سے زیادہ سکولز تباہ کر دی, 250-300 ہاسپٹلز اور میڈیکل فیسلٹیز تباہ کر دی ہیں. انہوں نے ایڈ ورکرز کو ٹارگٹ کیا ہے, وہاں پہ جو ہلال احمر کے لوگ ہیں, ریڈ کراس جس کو آپ کہتے ہیں, ان کے لوگ شہید کر دیے ہیں, بچے شہید کر دیے ہیں. اسرائیل اس پالیسی پہ جا رہا ہے جو اس نے غزہ میں کی تھی کہ جی میں تو سویلینز کو ہٹا دیتا ہوں سائٹ پہ بچانے کے لیے. نہیں, یہ کمپلیٹ اسکاچ پالیسی پہ جا رہا ہے کہ ایک علاقے کو اس قابل ہی نہ چھوڑو کہ اس میں لوگ دوبارہ زندہ رہیں. وہ اس پالیسی پہ چل رہا ہے. ٹرمپ اسرائیل کے پیچھے لگ کے یہاں تک آ گیا, اب اس کو نکلنے کی چیز چاہیے. ایرانینز کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب ٹرمپ کو ہماری شرط پہ نکلنا پڑے گا. اور شاید بہت سے لوگ حیران ہوں, ایران واقعی چاہتا ہے
کہ ڈونلڈ ٹرمپ زمین پہ آ کے اپنے فوجی گھسائے، چاہے وہ خرگ آئلینڈ میں ہوں چاہے کوئی اور ہوں. بیکاز جب آپ ایرانین ایکسپرٹس کو سنتے ہیں، ان کے لیڈران کی باتیں سنتے ہیں، تو ایک چیز سمجھ آتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں پتا تھا آسمان کی جنگ کا ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ اوپر سے بم آ کے تباہی پھیریں گے، لیکن جب زمین پہ آئیں گے تو تب ہم برابری پہ آئیں گے. اور اگر ہمارے 400 بھی شہید ہوتے ہیں اور ان کا ہم نے ایک بھی مار دیا، اور 5 دن کی جنگ کے بعد اگر ہمارے 4000 بھی شہید ہوئے اور ان کے صرف 40 بندے مر گئے، تو ان کو لگ پتا جائے گا پیچھے اپنے امریکہ کے اندر سب کچھ. اور یہ امریکہ میں بھی اس پہ بہت زیادہ چیز بن رہی ہے. ہم ایک بڑے خطرناک فیز میں جا رہے ہیں جہاں ٹرمپ ڈیسپریٹ کچھ بھی کر سکتا ہے، ایک بہت بڑی بیوقوفی کر سکتا ہے، اور اگر وہ زمینی جنگ میں آیا اس کے لیے نکلنا بہت مشکل ہوگا. دوسری طرف ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہیں وہ بھی بڑی ایک سلو سپیڈ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن بڑی کاشسلی آگے چل رہی ہیں. پاکستان پہ جو میں آپ سے خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اتنا یہ خالی کوئی کیک واک نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ سب اچھا ہے، سب اچھا نہیں ہے. گلف کے ایک ملک نے بھی پاکستان پہ بہت پریشر ڈالا پچھلے دنوں میں کہ پاکستان اس چیز میں ہٹ جائے. میں ابھی نام نہیں لوں گا، میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ گلف کا جو ملک ہے وہ کافی ہٹ لسٹ پہ ہے امریکہ، ان کی ایران کی. اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جتنے میزائلز ہوئے شاید اتنے میزائلز اور ڈرونز کہیں نہیں گئے، تو ان کا بھی کافی پریشر ہے، لیکن پاکستان ہیز ریفیوز ٹو ٹیک دیٹ پریشر. اس لیے کل کی جو میٹنگ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ شاید اس کا پری کرسر تھا جو کل کی جو مجھے میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی، یہ اس کا پہلے پلیٹ فارم بنا جس میں کافی بڑے فیصلے ہوئے. ہم نے اسی پروگرام میں آپ کو شیئر کیا تھا کہ جب 12 مارچ کی میٹنگ ہوئی تھی سعودی عربیہ میں، جس میں پرائم منسٹر گئے ہوئے تھے اور فیلڈ مارشل گئے ہوئے تھے، اس میں گرین لائٹ دی تھی سعودی عربیہ نے پاکستان کو کہ ٹھیک ہے آپ لیڈ کریں، یو ہیو آور کانفیڈنس. کل جو میٹنگ ختم ہوئی یہ کانفرنس کے تمام تینوں منسٹرز کی، فارن منسٹرز کی، اس میں اس بات کا دوبارہ اعادہ کیا گیا. اور اب چیز بڑی کلیئر ہے کہ اب چائنا ایک سینٹرل رول ادا کرے گا. چائنا ایک سینٹرل رول ادا کرے گا. اس لیے میرا خیال ہے کہ جو ابھی تک جتنے آپ نے کانٹیکٹس دیکھے ہیں، جتنے آپ نے بیانات سنے ہیں، یہ کل کی میٹنگ ایک بہت کرٹیکل فیز ہے. صرف پاکستان چائنا کے تعلقات کا اس میں سین نہیں ہے، اس میں سارا اس ریجن کی پیس کا تعلق ہے. یہ ہے اصل چیز. اب اس میں خطرات کیا ہیں؟ خطرات یہ ہیں کہ، اور یہ میٹنگ بیجنگ میں ہو بھی اسی لیے رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ ٹیلی فونز پہ بھی ہو سکتی تھی، یہ ویڈیو کالز بھی ہو سکتی تھی، کانفرنس کالز بھی ہو سکتی تھی. یہ اس میں سیکریسی کا بڑا ایشو ہے. ان کو پتا ہے کہ اسرائیل، امریکہ، خاص طور پہ اسرائیل یہ مانیٹرنگ کرتا ہے، انٹیلیجنس، وائس ٹیپنگ، فون لائن ٹیپنگ، اور ان پر ٹیکنالوجی اتنی آگے ہے کہ یہ انفارمیشن اس کو نہیں جانی چاہیے. اس لیے فزیکل میٹنگز ہوئی ہیں. وہ تینوں فارن منسٹرز بھی اسلام آباد اس لیے آئے ہیں کہ بات ان پرسن ہو، بات نکلے نہ. ہم بھی چائنا اسی لیے جا رہے ہیں کہ بات ان پرسن ہو اور جو فیصلے ہوں وہ نکلے نہ. بیکاز ایک ہی گن پڑ سکتا ہے، وہ ہے اسرائیل. اسرائیل نے گن مارا جب انہوں نے ایک الیکٹرک پلانٹ کو ہٹ کیا، ڈیسلینیشن پلانٹ کے قریب ان کی ہٹنگ ہوئی. اسرائیل کسی بھی قیمت پہ نہیں چاہے گا یہ مذاکرات آگے جائیں. اب یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اسرائیل، ڈسپائٹ اسرائیل، ناٹ بیکاز آف اسرائیل بٹ ڈسپائٹ اسرائیل. اور اب اگر چائنا آتا ہے اس کے اندر، دین دس میٹنگ بیکمز ویری امپورٹنٹ. خالی جنگ تو ہو سکتا ہے 15 مئی سے پہلے بند ہو جائے اور چیزیں کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ ہو جائے، لیکن جو پوسٹ وار سینیریو ہے وہ بھی یہ 15 مئی کی میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہوگی بیجنگ کے اندر. اور یہ جو بات کرتا ہے امریکہ کے جی انٹرنیشنل جو کنونشنز ہیں، لاز ہیں کہ جی یہ جو پیسج ہوگا پانی کا یہ کامن پیسج ہے، یہ تمام ملکوں کی ملکیت ہے، یہ بھی غلط بات ہے. جو یہ کنونشن ہے جس میں اس قسم کے قوانین بنے ہوئے ہیں، اس میں نہ ایران نے سائن کیے ہوئے نہ امریکہ نے سائن کیے ہوئے. سو ایران باؤنڈ نہیں ہے. اور ایران اگر ویسے ٹیریٹوریل واٹرز کے اصولوں کے مطابق چلتا ہے جو کہ وہ جس میں وہ سگنیٹری ہے، یہ علاقہ ہرمز کا ایران کے پاس ہی آتا ہے. اور جو وہ دوسری لاجک امریکن کرتا ہے، امریکن تو آپ کو پتا ہے پھر ہر چیز پہ رنگ بازی کرتے ہیں نا. وہ جب ان کو سوٹ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل لا کے مطابق ایران نہیں کر رہا. تو جب یو این کہتا ہے کہ آپ نے کرمنل وار کی ہے، یہ انلیگل وار ہے ایران پہ، اس کی بات نہیں سنتے. جب یونائٹڈ نیشن کہتا ہے کہ یہ جینوسائڈ کیا اسرائیل نے فلسطین میں، اس وقت کہتے ہیں ہم یو این کو نہیں مانتے. جب انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اس پہ وار کرائمز کا مقدمہ ڈالتی ہے نیتن کیا، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے. سو تمام باتیں اپنی جگہ چل رہی ہیں، منافقت اپنی جگہ چل رہی ہے. چائنا کا رول اب بڑا امپورٹنٹ ہوگا.
اور ہمیں بڑے غور سے دیکھنا ہوگا کہ چائنا کا جو اب تک لوگ کوورٹ رول کہتے ہیں وہ اوورٹ کب ہوتا ہے اور کس چیزوں پہ آتا ہے. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ابھی بریک لیں گے. بریک کے بعد میرے ساتھ ہوں گے فارمر سینیٹر مشاہد حسین سعید صاحب, چیئرمین آف پاکستان انسٹیٹیوٹ اور این ایکسپرٹ آن نیشنل افیئرس. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں مشاہد حسین سعید صاحب. چائنا سے شروع کرتے ہیں. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایجپٹ, ترکی, سعودی فارن منسٹر تینوں آئے. 2 چیزیں ہوئی. پہلے بتایا گیا کہ 2 دن کی یہ کانفرنس ہے, پھر 1 دن میں ختم ہوگی. آج واپس جانا تھا. پہلے تو یہ بتائیں کہ از دیٹ سم تھنگ گڈ اور بیڈ, اور نان ایونٹ ہے کہ ٹھیک ہے گلا مک گئی ہیں چلو واپس چلیں. ایک وہ اب آفیشیلی بھی ہو گیا ہے کہ جا رہے ہیں ڈار صاحب کل چائنا. ہماری اطلاع یہ ہے, ابھی تک آفیشیلی کنفرم نہیں کی گئی, لیکن اطلاع ہماری یہ ہے کہ ان کے ساتھ شاید بلاول بھٹو بھی ہوں گے اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جنرل عاصم وہ بھی ہوں گے, شاید محسن نقوی صاحب بھی ہیں. بٹ مجھے یہ بتائیں, پھڈا, اسرائیل, امریکہ, ایران, اسٹیک ہولڈرز, سعودی عربیہ, مڈل ایسٹ, گلف, سارا ہم جا رہے ہیں چائنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ یاد ہے وہ ایک سینگ ہے, یو کینٹ ہیو ہیملٹ وداؤٹ دا پرنس آف ڈینمارک. تو جو پرنس آف ڈینمارک جو کلیدی کردار ہے, جو گارنٹر ہو سکتا ہے پیس کا, کیونکہ سب سے بڑا ہے ایک اعتماد کا فقدان, ٹرسٹ ڈیفیسٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں. ایرانینز ڈونٹ ٹرسٹ نیتن یاہو اینڈ ٹرمپ کہ یہ جھوٹے ہیں, دھوکے باز ہیں, اور جائز ہے ان کا یہ خدشہ. ٹرمپ کو تو ٹرمپ بھی نہیں ٹرسٹ کرتا. وہ کہتا ہے ہی از نیگوشیٹنگ ود ہمسیلف. تو وہ اس لیے چائنا ول بی دا گارنٹر. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ آیا, چائنا نے کہا کہ وی جوائنٹلی ول پرزرو پیس اینڈ اینڈ دا وار. اس میں میں نے بھی ایک سوال آپ سے کرنا ہے. لیکن دوسرا جو آپ نے پوچھا, میرے خیال میں امپورٹنٹ میٹنگ تھی جو ہوئی ہے 4 ممالک کی. اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پہلی دفعہ مسلم کنٹریز کے اندر سے ایک کور گروپ آف کنٹریز ایمرج کیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم امن اور سلامتی کی بات کریں. اور دوسری بات, ان 4 میں سے 2 ملک تو بہت اہم ہے نا. ایک پاکستان جو واحد نیوکلیر پاور ہے, ایک ترکی ہے جو نیٹو کا ممبر ہے اور جن کے پاس فوجی مسل بھی ہے. سو دے میٹر. اور پلس جو امپورٹنٹ میسج گیا ہے کہ دونوں نے, ایران اور امریکہ نے اعتماد کر دیا کہ پاکستان پر ہمیں پورا اعتماد ہے ایز دا میڈیٹر, ایز دا انٹرلاکیٹر. تو یہ اچھی خوشائند بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک راستہ. ڈسپائٹ پبلک جو بھی ریٹرک ہو, جو بھی ان کا پبلک سٹانس ہو, ایران کا کہ بھی ہم نہیں انٹرسٹڈ, ہم بات نہیں کر رہے, سب کچھ, اس کا مطلب ہے بیہائنڈ دا سینس تو ہو رہا ہے نا. ورنہ پاکستان خود تو نہیں نا چودھری بن سکتا کہ نہیں, بوتھ سائڈز ہیو ٹو اگری کہ ٹھیک ہے تم بات کرو. وہ ڈپلومیسی میں کہتے ہیں نا, ایک چیز ہوتی ہے پوسچرنگ, ایک ہوتی ہے پالیسی. اب پوسچرنگ دیکھنا, ٹرمپ نے بھی 15 پوائنٹس دے دیے, نان پیپر بھی ایک ہوتا ہے. ایران نے بھی 5 پوائنٹ دے دیے, وہ پوسچرنگ ہے. اصل بات ہے جو کہ نے پچھلی گل کی ہے, تو پچھلی گل میں وہ پاکستان از پلئنگ دیٹ رول. اس میں ترکی بھی ہے اور ممالک بھی ہے. اچھی بات ہے. اچھا, چائنا کا مجھے بتائیں. میں چائنا پہ آپ کو پتا ہے ہمیشہ میں آپ کو زیادہ ذرا کرتا ہوں, آپ کی بہت یاری دوستی زیادہ ہے چینیوں کے ساتھ. ان کی جو ورڈنگ تھے, جو فورن آفس کے اسپوکس پرسن کیا ہے, انہوں نے ایک جگہ کہتے ہیں کہ چائنا نے جب پاکستان کی تعریف کی میڈیشن ایفرٹس کو, and stands ready to enhance communication and coordination with Pakistan and others to jointly work for a ceasefire and peace in the region. یہ اور جو ایک تھوڑی سی ڈیٹیل سٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی وہ بات کرتے ہیں کہ جو چائنا ہے willing to strengthen communication and coordination with Pakistan and other allied parties to jointly promote peace and cease war. یہ نارمل زبان ہے آپ کے خیال میں چائنیز فارن آفس کی؟ مجھے لگتا تھا کہ زیادہ اسٹرانگ ایمفسائزڈ ہے. یہ آپ نے صحیح پکڑا, یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ اس میں 2 چیزیں آتی ہیں نا. ایک جو ہے کمیونیکیشن اینڈ کوآرڈینیشن بٹوین چائنا اینڈ پاکستان, ہم اس کو بڑھائیں اس کرائسس کی سچویشن میں. اور دوسرا ہے کہ ہمارے مشترکہ مفادات ہیں, جوائنٹلی ورک فار پیس, فار سیز فائر, اور ایک جگہ وہ بھی ہے ٹو اینڈ دا وار. سو جنگ کا خاتمہ, اور ہم مل کے کام کریں. اور اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسپیشلی وہ جا رہے ہیں ڈے ٹرپ غالباً ہے, وہ پرپز یہی ہے کہ جی کچھ پیش رفت ہوئی ہے, اور چائنا کو کہتے ہیں کہ چائنا چاہتا ہے کہ جی 14-15 مئی کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وزٹ کرنا ہے چائنا, اسٹیٹ وزٹ, بڑا امپورٹنٹ وزٹ. اس سے پہلے جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے.
पहले 30 मार्च को जाना पहले था। हाँ 30 मार्च आज जाना था ना, आज और 2 अप्रैल तक, वो तो कैंसिल तो कर हम नहीं रिसीव कर सकते। हाँ, वो क्योंकि उधर जंग हो रही जंग है, कर रहे ज़ाहिर है हैं, वो हाँ। बॉम्बिंग कर रहे हैं, तो आप क्या रिसीव करेंगे उसको, वो तो ऑप्टिक्स भी गलत हो जाएंगे। इसलिए चाइना चाहता है कि 14 मई से पहले, दैट स्टिल सीम्स फार अवे 6 वीक्स, लेकिन इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रेशर ट्रंप पर भी है। ट्रंप का देखा ना क्या है, लोएस्ट पॉपुलैरिटी रेटिंग 36%, और जो परसों हुआ है सैटरडे को 80 लाख लोग 3000 मुकामात पर पूरी 50 रियासतों में निकला है बाहर। अमेरिकन तारीख में इतना बड़ा नो किंग्स रैली, इतनी बड़ी रैली आज तक उनकी तारीख में नहीं हुई। तो पब्लिक ओपिनियन तो वाज़ेह हो गया ना, वो जंग के खिलाफ है। वो कह रहे हैं जी डॉलर, अमेरिका का कल्चर आप जानते हैं बड़ा कंजूस कल्चर है, वो लोनली कल्चर है, उसमें तो 25 सेंट बड़ी चीज होती है, वो मेरे पैसे नहीं, बड़े सीरियस इश्यूज आ रहे हैं उनकी। आपकी ये जो यूरिया है, ये फर्टिलाइजर है, सीरियस फर्टिलाइजर की शॉर्टेज हो गई है। 73 आइटम्स हैं जिनके वो उनसे क्रॉस होते हैं, वो इफेक्ट हो रहे हैं, वो तो बड़ा सीरियस है। और अभी आज जो हुआ है हूतीज का अटैक, बाबल मंदब जो सुएज कनाल को इंडियन ओशन से लिंक करता है, अगर वो भी बंद हो गया तो फिर तो चोक पॉइंट खत्म। वो आपको याद है ना, एक वो पहलवान आया था जापान का, इनोकी लॉक, उन्हें इनोकी लॉक लगा दिया था। ये ईरान ने इनोकी लॉक जो लगाया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में, और अब जो लगने वाला है बाबल मंदब में, दिस विल चोक ऑफ द इंटायर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। बल्कि कहा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कि आलमी तारीख में इतना तवानाई का बहरान कभी नहीं आया जो अब आया। मैं इनकी रिपोर्ट पढ़ रहा था रूसी की, जी और रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट की, उनकी बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट आई है। उन्होंने तो ये कहा है कि अगर ये जंग चलती है, उन्होंने कहा जी मार्च के एंड तक इनके जो इंटरसेप्टर मिसाइल हैं स्पैरो वगैरह इजराइल के, ये खत्म हो जाएंगे, एंड बाय अनदर 4 वीक्स देयर विल बी नो मिसाइल्स लेफ्ट फॉर द अमेरिकन्स आल्सो। और पूरे उन्हें डिटेल सारा बनाया है कितनी प्रोडक्शन है, कितना। एट द सेम टाइम मार्को रूबियो ने इस जुमे को उसकी मीटिंग हुई विद इनके फॉरेन मिनिस्टर्स के G7 के, वहां उसने कहा कि हमारी जो है 4 से 6 हफ्ते चल सकती है जंग। और आपको याद है ट्रंप हमेशा कहता था कि हमारा स्केड्यूल 4 से 6 हफ्ते है, और हम शुरू में हम 4 हफ्ते पहले कहा था कि हम अहेड ऑफ स्केड्यूल हैं। अब भी हर दूसरे, खैर वो हर 5 मिनट के बाद बदल जाता है, लेकिन अभी भी उसने ये कहा जी वी आर वे हेड ऑफ द स्केड्यूल। अब 5वें हफ्ते में आ गई है, तो उसका स्केड्यूल अब खत्म हो रहा था 1 हफ्ते में। मैं ये कह रहा हूं आखिर क्या वजह है कि आपकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल लो है, आपके खिलाफ लाखों लोग सड़कों पे हैं, आप इवन आपका जो मेगा के लोग हैं वो भी स्प्लिट हैं कि यार तूने तो जंगे में नहीं जाना था, तू एक फॉर एवर ए वॉर के अंदर घुस रहा है, खास तौर पर अगर ये ग्राउंड ट्रूप्स की कमिट कर देता। और वो कहना शुरू हो गया आई वांट ऑयल, जो मुझे कहते हैं कि व्हाट आर स्टूपिड पीपल, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। उसकी तो जो बातें हैं जी पता नहीं कौन सी दुनिया में। क्या वजह है कि आखिर वाई कांट ही, बिकॉज आप भी मुझे बता रहे थे कि जेडी वैंस के कोई फट भी पड़ा है। जी हाँ, ये पिछले हफ्ते टेलीफोन किया उसने, एक्सियोस की खबर थी, हाँ। और उसने कहा है कि वो कहते हैं कि वो ही इज लाइक द वो सॉफ्ट फेस की हार्ड फेस है उसका, गुड कॉप बैड कॉप, ही प्लेज द बैड कॉप फॉर ट्रंप। उसने कहा जी आपने मरवा दिया ट्रंप मिस्टर प्रेसिडेंट को, आपने तो कहा था कि चिड़ी नहीं फटकेगी। मैं उसको समराइज कर रहा हूं अपनी लोकल लैंग्वेज में, और आप कह रहे थे कि जी लोग अवाम में आ जाएंगे और वो 4 दिन मुबारक करेंगे, आपने तो मिसलीड किया प्रेसिडेंट साहब को। तो वो तो वो बड़ी इट वॉज अ डिफिकल्ट फोन कॉल, उन्होंने कहा कि उन्होंने सख्त बातें की हैं उसने कहा। तो वो पहली दफा एक आसार हो रहे हैं कि ब्लेम गेम शुरू हुई है कि तुमने मरवाया है, क्योंकि लेकिन ये पॉलिटिकली बड़ा सेवी इंसान है ट्रंप, अगेंस्ट ऑल ऑड्स पहला इलेक्शन जीता, दूसरा जीता। क्या है ये ब्लैकमेल तो नहीं हो रहा? एप्स्टीन का नाम सुना होगा आपने, इसका जिक्र आपने आपके शो में कई दफा हमने किया भी था। बल्कि एप्स्टीन का मुझे एंगल याद है, पहली दफा आपने हमारे शो में डाला था, आपने कह रहे, और सारे कह रहे थे एप्स्टीन कहां से ले आए। बल्कि पाकिस्तान टेलीविजन पहली दफा ऐसे बात हुई थी, वो कहेंगे ये कहां से, ये तो गॉसिप की बात है। ब्लैकमेल हो रहा है, क्या है? वो मोसाद एसेट था, उसने किया, और वो ट्रंप को उन्होंने पकड़ा हुआ है इसलिए। एंड आई हैव नो डाउट एट ऑल। और आप तो टकर कार्लसन ने भी कह दिया, टकर कार्लसन ने पिछले हफ्ते जो इंटरव्यू किया वो इकोनॉमिस्ट वाली खातून का, उसने कहा है कि ये तो लगता है कि ब्लैकमेल हुआ है। एप्स्टीन फाइल तो अब स्टीव बैनन भी बात कर रहा है, अमेरिका में इट्स बिकम अ बिग इशू। और पब्लिक ओपिनियन पोल भी हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स फील कि एप्स्टीन फाइल्स की वजह से ये जंग शुरू हुई। खैर उनका व्यू है कि तवज्जो हटाने के लिए, बट व्हाटएवर, दिस इज अ फैक्टर।
ایک ایشو پاکستان کا بتائیں. پاکستان بڑی عزت کی بات ہے, پاکستان سینٹرل رول پلے کر رہا ہے اینڈ دی انٹائر ورلڈ از واچنگ اس. ہم ایک ورلڈ کرائسس درمیان میں. وی آر اے پیوٹل پلیئر. اب میری اتنا یہ بھی ہے کہ ایک گلف ملک کا کافی پریشر ہے, کافی ناراض بھی ہیں وہ ہم سے کہ یو آر آن دا رانگ سائڈ. آپ چینیوں کے, آپ چین کو بھولیں, ان کو بھی بھولیں, ایرانیوں کو, ذرا اس سائڈ پہ آئیں سب کچھ. کیا پاکستان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر یہ جنگ اور چلتی ہے یا چیزیں ہوتی ہیں, کیا پاکستان کو ڈپلومیٹکلی اس کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ بیکاز سب کچھ اچھا ہو جائے گا, اللہ کرے تو ٹھیک ہی ہوگا, بٹ ہم کہیں اپنے ویٹ سے بف تو نہیں پنچ کر رہے. میرا نہیں خیال, کیونکہ جو لوگ, میں نے بھی سنا ہے یہ تھوڑی سی چیٹر سنی ہے میں نے بھی, اور وہ لوگ بات کر رہے ہیں جنہوں نے پورے انڈے ایک ٹوکری میں ڈال دیے تھے. دے پٹ آل دا ایگز ان دا امیریکن باسکٹ, اور امیریکنز نے ان کو ٹوٹلی لیٹ ڈاؤن کیا, ان کو کچھ نہیں کیا. اب وہ کس منہ سے بات کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ؟ ہم نے تو اپنے آپ کو نہیں اس طرح کیا. وی ہیو گاٹ انگریس ان بیجنگ, تہران, ریاض, کائرو, اینکرا, واشنگٹن ڈی سی, ماسکو. تو ہمارا تو آؤٹ ریچ از ویری براڈ. ان کی صرف ایک ہی چیز تھی, وہ تو فیل ہو گئے ہیں. اور جو ان کو لسن کرنا چاہیے, دے شوڈ لسن ٹو قطر اینڈ عمان. قطر نے کیا کہا ہے؟ وی ہیو ٹو لیو ود ایران, اور ہمیں چاہیے یہ. عمان نے بھی یہ کہا ہے. سو دیر آر سیم وائسز دا گلف میرے خیال میں جو کہہ رہے ہیں کہ جناب انف از انف, اور اصل خطرہ اسرائیل کا ہے اور امریکہ پر انحصار غلطی تھی. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کی ایک اسٹریٹجک سگنیفیکینس بھی ہے یہ جو مسلم کوارڈ ایمرج ہوا ہے, پاکستان, ترکی, سعودی عربیہ, مصر, کہ پہلی دفعہ مسلم ورلڈ سے ایک کور گروپ نکلا ہے, ایک انیشیٹو لیا ہے. اور یہ سارے ہوئے ہیں جن کی ملٹریز پاورفل ہیں, ڈیفینس جن میں جان ہے, کامن چیز ہے, جان ہے, اور جن کی پولیٹیکل اسٹرینتھ بھی ہے اور ملٹری مسل بھی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے, اور میرے خیال میں دس از دا میکنگز آف اے لارجر کمبینیشن ان دا فیوچر انشاءاللہ. اور اگر اس کے ساتھ آپ فورس ملٹی پلائر چاہیے تو آپ کے چینی بھائی ہیں جس کو آپ کل ملنے جا رہے ہیں, تو اٹ ول بی اے گیم چینجر. کیونکہ یاد رکھیں مالک صاحب, the Middle East is changed, has been reshaped. Not the way Israel wanted. وہ نیو مڈل ایسٹ وہ ختم ہو گئے, ان کے اپنے. اسرائیل کی انوینسبلٹی ختم ہو گئی ہے. ٹرمپ has lost politically. ایران is standing defiant. اور وہ جو مفروضہ تھا کہ ہماری حفاظت امریکہ کرے گا, وہ تو ختم ہو گئی نا. ایک انگریزی کا جملہ ہوتا ہے نا, conspicuous by absence. جی, کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ قطر اور یو اے اس کانفرنس میں نہیں تھے, so they were conspicuous by their absence. were they, یا یہ کامن فیکٹر زیادہ تھا کون سے 4 ممالک ہیں جو جن کی ملٹری مائٹ بھی ہے, سب کچھ, اور کل اگلے فیوچر سیکورٹی ارینجمنٹ میں دیز آر دا بگ پلیئرز. ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ کیا ان کا ہونا نہ ہونا, دونوں ویز سگنیفیکنٹ واز دیٹ. میرے خیال میں they were not conspicuous by the absence in my view. issue is not having a big wallet کہ بوجھے کتنا پیسہ ہے گیا. the issue is کہ تھوڑے کتنی جان ہے, کتنا تھوڑا امپیکٹ ہے گیا, کتنا آپ کا پولیٹیکل کلاؤٹ ہے. سعودی عربیہ کا ایک نیچرل کلاؤٹ ہے بیکاز آف دا گارڈین آف دا ہولی پلیسز, اور ویسے بھی لارجر کنٹری, بگیسٹ کنٹری ان دا گلف. اور ایجپٹ, اور مسلم آئیڈینٹی کا جھگڑا بھی تو ایران اور سعودی عربیہ کا چلتا تھا نا. اور ایجپٹ کا ہے, وہ تو اپنا ایک سینٹر ہے افریقہ کا بھی, عرب ورلڈ کا بھی, اینڈ اٹس اے ویری ہیوج کنٹری. اور پلس ٹرکی اینڈ پاکستان, ٹرکی نیٹو کا ہے, ہم اسلامک نیوکلیر پاور بھی ہیں. تو ہمارا وہ اٹس اے ڈفرنٹ لیول آل ٹوگیدر. آئی تھنک جو 4 کنٹریز تھے وہ ٹھیک تھے. Nobody was conspicuous by their absence. ایک چینج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو ڈپلومیٹک لینگویج ہے, مثلا سعودیہ کی ڈپلومیٹک لینگویج تھی, کویت, دوسرے والے کی, بڑی سخت ہو گئی ہے. پہلے وہ ذرا ہوتی تھی کہ سمجھو نہ کریں, یہ ہے, ہم نہیں کچھ کر رہے. اب وہ آ گئی ریٹیلیٹری چیز پہ, اب یہ تو یہ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. سو آئی واز پلیزنٹلی سرپرائز جب میں نے سعودی فارن منسٹر کو دیکھا کہ وہ بھی آئے ہوئے ہیں, بیکاز سعودی عربیہ کی لیٹسٹ اسٹیٹمنٹس بڑی ہارڈ ہٹنگ آئی ہیں. اب ٹرمپ نے ایک بڑی خطرناک اسٹیٹمنٹ دیا کہ اگر یہ ایرانینز نہ آئے اس ڈیل کے اوپر تو پھر ہم اڑا دیں گے, اوبلیٹریٹ اس کا فیوریٹ ورڈ ہے, ہم الیکٹرک گریڈز بھی اڑائیں گے. پھر اس نے ڈی سیلینیشن پلانٹس کا بھی بیچ میں جملہ ڈالا ہوا ہے کہ وہ بھی ہم کریں گے سب کچھ. یہ آپ کے خیال میں جتنے گلف کے ممالک ہیں, کیا یہ بھی اس پوائنٹ پہ تو نہیں آگے کہ جہاں یہ ایکٹیولی اور پرو ایکٹیولی انوالو ہو سکتے ہیں ایران کے خلاف, کہ یہیں رہیں گے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ وہیں رہیں گے, کیونکہ دیکھیں جی مالک صاحب, اس وقت جنگ کے کیا آج 30 دن ختم ہو گئے نا, فرسٹ منتھ سمجھ لیں, پہلے مہینے کی اینیورسری. ان کا تو خیال تھا 5 دن میں کھڑکا دیں گے ہم سارا کچھ. اس وقت یہ ہے کہ کس ملک کی زیادہ کیپیسٹی ہے کوٹ کھانے کی, ربڑا کھا سکتا ہے. ایران کین ٹیک دا پین,
اسرائیل اینڈ امریکہ کا روسی کی رپورٹ میں آپ نے بھی تو کچھ کنٹریبیوشن نہیں کی ہوئی. آپ کے خیالات ان کی رپورٹ سے بڑے ملتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ری لوڈنگ کیپیسٹی اور سسٹیننس کیپیسٹی کون کتنی کھا سکتا ہے. ہم یہ باتیں آپ کے پروگرام میں پہلے کر چکے ہیں بائی دا وے. اور یہ جو باقی ممالک بھی ہیں ان میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو پھر چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ اسٹیٹس ہیں اور کوسٹ لائن اسٹیٹس ہیں, ان کے تو بہت ایک دو چیزیں اڑا دیں تو وہ دے کانٹ ٹیک دیٹ پین. ایران کین 9 کروڑ کا ملک ہے, 10 لاکھ کی فوج ہے, 2 کروڑ کی بسیج ہے جو ملیشیا ہے, وہ تو کہہ رہے 100 بسم اللہ آپ تشریف لائیں. امریکہ ہیز نیور ون اے لینڈ وار. میرا یہی سوال تھا, کیا آپ اس کو ایران کی ریٹرک سمجھتے ہیں یا آپ جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ ایران واقعی چاہتا ہی آئے؟ بیکاز اگر انہوں نے ان کے 4000 بھی مار دیے, شہید کر دیے, اور ان کے 40 بھی اگر مارے گئے تو قیامت آ جائے گی امریکہ میں. دیکھیں جی, میں نے کسی کو کہا تھا امریکن جرنلسٹ کا, جی ہم نے یہ دے ٹاک ان کلڈ ورڈز نا, کہ ہم نے اتنے بندے مارے, اتنی بومبنگ کی, 6000 سوٹی. میں کہا یو ہیو دا کیپیسٹی ٹو کل بٹ دے ہیو دا ولنگنس ٹو ڈائی اینڈ ٹو ڈیفائی یو. ایز سمپل ایز دیٹ. وہ ویٹنامیز میں بھی تھی, وہ کورین میں بھی تھی, وہ افغانس میں بھی تھی, اور وہ عراقیوں میں بھی تھی. اینڈ دے آؤٹ لاسٹڈ یو. اچھا, میں ایک چیز پہ آئی تھنک آئی جج اٹ رانگ. میں اپنے پروگرام میں بھی کہتا بھی تھا کہ جب میں ہوتیز کے لیڈرز کی سٹیٹمنٹس پڑھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ ہوتی اب اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایران نے ہمیں بنایا, ہمیں بٹھایا سب کچھ, بٹ وی آر گوئنگ ٹو واچ اٹ, اور ہم دیکھیں گے, اور ہم ایران کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں ہونا چاہیں گے کانفلکٹ میں. اب ہوتیز بڑے اسٹریٹجک پوائنٹ پہ آئے ہیں. اب تو یہ لگتا ہے کہ اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ جب ان کے ڈیفینسز کمزور ہو جائیں اور اگر گیم اسٹریچ آؤٹ ہو جائے تو تب ہوتیز بھی بیچ میں جمپ ان کر دیں. 3 فرنٹ کھل گئے نا, اور 3 فرنٹ ایران, حزب اللہ اینڈ ہوتیز. اور یہ ہوتیز بڑے آرام سے اس طرح 1 مہینے کے بعد آئے ہیں. ایگزیکٹلی. اب انہوں نے اصلی پتہ کھیل دیا, ان کا ٹھیک ہے آ جاؤ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہی وہی ہوتیز ہیں جس کے ساتھ ٹرمپ نے سیز فائر کیا تھا پچھلے سال کہ آپ ریڈ سی شپنگ میں ہمارے جہازوں کو نہ مارے. ایک نان اسٹیٹ ایکٹر جس کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں, انصار اللہ کو, ہوتیز کا جو آفیشیل نام ہے, اس کے ساتھ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے باقاعدہ سیز فائر کیا تھا. ان کو پتا تھا ان کی کتنی صلاحیت ہے. یمنی تو لڑنے والے لوگ ہیں, وہ کات کھاتے ہیں, جسے نسوار کہتے ہیں, ان کی نسوار سمجھ لیں, اور ایک خنجر ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جاؤ, اور چپل پہنی ہوتی ہے. اور اب بھی انہوں نے ایران اسپیسیفک نہیں کیا, انہوں نے کہا فلسطین, لبنان اور تینوں کو لے کے آئے. وہ بگ پکچر مسلمانوں کے مظلوم مسلمانوں کی بات کریں, یہ فلسطین سے یکجہتی, لبنان سے یکجہتی. سٹیکنگ پوائنٹ آپ کے خیال میں اس وقت ایران کے ساتھ ہے کیا اسٹیٹ آف ہرمز؟ بیکاز میں واپس لے کے جاؤں گا, جب وہاں سے خبر, میں آئی تھنک گارڈین کی خبر تھی, کس کی پڑھ رہا تھا, جس میں یہ G7 کی کانفرنس کی بات ہو رہی تھی, مارکو روبیو نے جا کہا 4 سے 6 ہفتے, تو وہاں اس نے وہ سورس کو, ون آف دا منسٹرز کو کوٹ کر کے کہتے ہیں, نام لیے بغیر, کہ مارکو روبیو نے کہا کہ ہمیں آپ کی ضرورت اب نہیں ہے, لیکن جب جنگ ختم ہوگی تو جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے اس کی مینجمنٹ اور فری فلو کے لیے اس وقت ہم ایک میریٹائم فورس کے لیے آپ کی ضرورت ہوگی. تو اس میں ایک جملہ ہے, وی آل ایگریڈ. کیا G7 ممالک کا یہ ایگری کر جانا امریکہ سے کہ ٹھیک ہے جی ایک بار جنگ بند ہو جائے تو اس کے بعد ایک میریٹائم فورس ہوگی, بس وہ بار بار اسٹیٹ آف ہرمز کی اپنی اونرشپ کی بات کرتا ہے ایران. ڈو یو سی کہ ایسا کوئی پاسبلٹی آپ کو لگتی ہے کہ آپ کے خیال میں ایران کی ٹرمز پہ یہ بات ختم ہوگی اب؟ لیکن پہلی بات تو بھی ویری کلیئر ہے کہ کور ایشو کیا ہے. کور ایشو از ناٹ اسٹیٹ آف ہرمز. اسٹیٹ آف ہرمز از دا کانسیکوینس آف دا کانفلکٹ, ناٹ دا کاز. ٹھیک ہے, وہ کاز تو وہی ہے, کور ایشو ہے جاریت ہے اس کا خاتمہ. تو ایران نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اگر آپ بدماشی کرتے ہیں تو ہم بھی ٹیک اوور, اب گل کر لو. اب یہ جو G7 والے ہیں وہ تو ایک فریڈم آف نیویگیشن کی بات تو چائنا بھی کرتا ہے, پوری دنیا کر دیں گے, اٹس اے انٹرنیشنل واٹر وے, اٹس ناٹ ان اینی کنٹریز کنٹرول. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایرانیوں نے یہ لیوریج کیا ہے. مجھے یاد آ گیا شاہ فیصل شہید 1975 3 اکتوبر وار میں کیا کیا تھا انہوں نے, آئل ایمبارگو, تیل کو ایک ہتھیار کے طور پر پہلی دفعہ استعمال کیا اگینسٹ ویسٹرن سپورٹرز آف اسرائیل. ایران وہی کر رہا ہے. ان کا اسٹرینتھ کیا ہے, ان کا ملٹری مسئلہ لینا ہے اسرائیل کا اور امریکہ کا, ان کا کیا ہے لیوریج جو جیوگرافی کا ہے. لیکن اس میں ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز ہے, میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو انٹرنیشنل میری ٹائم کنونشنز ہیں جس میں یہ پیسجز وغیرہ کی, اس پہ ایران نے بھی سائن نہیں کیا ہوا, امریکہ نے بھی نہیں کیا ہوا. تو ایران تو کہتا ہے باؤنڈ ہی نہیں ہے, ہم نے, اور امریکہ نے بھی نہیں کیا ہوا. ہاں, امریکہ تو کسی چیز پر نہیں گیا, اور نے کیا بھی ہوتا وہ ویسے بھی کہتے ہیں. امریکہ تو یہاں کے انٹرنیشنل لا کی بات کرتا ہے, وہی UN جب کہتی ہے تمہاری وار انلیگل تھی تو وہ اس پہ سنتے نہیں ہیں. سنتے نہیں ہے. تو یہ انہوں نے ایک لیوریج پوائنٹ کر لیا ہے.
تو وہ جو انوکی لاک جو میں کہہ رہا ہوں لگایا نا انہوں نے اس میں بھی, اور اگر نیکسٹ آنے والا ہے باب المندب کا, وچ مینس کہ سوئز کینال کا کانٹیکٹ ود انڈین اوشن. اور ٹرمپ یہ سارا پریشر برداشت کر چلے یہاں تو ایک ایکس نمبر آف ٹرمپ از ڈیسپریٹ فار اگر باب المندب بھی ہو جاتا ہے, یو آر ٹاکنگ دا ہول ورلڈ اکانومی گوئنگ ان ٹرمپ از ڈیسپریٹ فار ڈیل. اصل میں جو اس کی پوزیشن ہے, اس کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں تم مروا رہے ہو, تم اسی امریکہ میں ہوتا ہے اٹس آل ڈریون بائی پولز اینڈ پالیٹکس, ڈومیسٹک پالیٹکس. وہ کہہ رہے جی ہماری ریپبلکن پارٹی ختم ہو جائے گی, یہ سارے لوگ آ رہے ہیں, یہ کیا ہے اس نے. اور اب وہ بلیم, پہلی دفعہ اچھی جو بات ہوئی ہے نا میرے خیال میں بلیسنگ ان ڈسگائز, کہ پہلی دفعہ اسرائیل لابی کا ایشو آ گیا, یہ جنگ اسرائیل نے کرائی. پہلے تو کوئی بات نہیں کرتا, اٹ واز اے ہولی کاؤ. نہیں وہ بات نہ کریں, لابی اتنی پاورفل. کتنا پریشر آپ کے خیال میں ٹرمپ کے لیے میننگ فل ہے کہ یہ جو الائز ہیں, کویت ہے, سعودی عربیہ ہے, لائک آئی واز ریڈنگ ون آرٹیکل جس میں یہ تھا کہ اگر ڈی سیلینیشن پلانٹس ہٹ کر دیتا ہے ایران کو, سعودی عربیہ کے 2 بڑے, تو وہاں پہ لٹرلی 2 ہفتوں میں پینے کے پانی کا قحط ہو جائے گا. سو ڈی سیلینیشن پلانٹس کی یہ بات کر رہا ہے ٹرمپ, تو بڑی ہی خطرناک بات ہے, شاید الیکٹرک گرڈ سے بھی زیادہ خطرناک. نہیں یہ تو لائف کا ہے. ایگزیکٹلی کتنا یہ پریشر سگنیفیکنٹ ہوگا ان پہ. باقی چھوڑ دیں, کنگز موومنٹ, نو کنگ, ایپسٹین, وٹ ایور, آل دا تھنگس پٹ ٹوگیدر. جن لوگوں کی بیسز جہاں پہ ہیں سب کچھ ہے, اگر یہ لوگوں کی اب چیخیں نکل رہی ہیں, کیا یہ بڑا پریشر ہے ٹرمپ پہ ان دا لانگ ٹرم, کہ وہ صرف مڈ ٹرم پول زیادہ بڑا پریشر ہے اس پہ؟ دونوں کا پریشر ہے, دونوں کا ایک ہی پریشر ہے نا, اینڈ دا وار. 13 بیسز تھے نا امریکہ کے 13 ممالک میں, سب بیسز یا تباہ ہوئے ہیں یا ڈیمیج ہوئے ہیں. آپ دیکھیں یو ایس ایس فورڈ تھا ایک $13 بلین کا ایئر کرافٹ کیریئر, وہ کدھر ہے؟ کرویشیا پہنچ گیا, وہ ان آپریٹو ہو گیا. اس کے کرو نے خود ریوولٹ کر دی, آگ لگا دی, ٹوائلٹ خراب کر دیے انہوں نے, سارا کچھ. اور دوسرا جو انٹرنل ہے خاص طور پہ امریکن پالیٹکس کا مڈ ٹرم کا, وہ بھی بہت زیادہ ہے. اور پلس جو ہے نا, ایک امریکہ کا ایک بڑا روب دبدبا تھا, سپر پاور, ٹرمپ جیسا بات کر رہا تھا اور کامیاب ہوا تھا وینزویلا میں, اور جس طرح وہ تو ختم, کریش ہو گیا. اسرائیل کی جو مت تھی انوینسیبلٹی کی, یہ اسرائیل کے سامنے بات نہ کرو, گون. ایران نے تو سارے, ٹرمپ کو بھی چاہیے یہاں سے نکلے, کیوبا میں جائے, وینزویلا میں کرے, ادھر نہ آئے. نہیں وہ تو ہی از کلیئر آن دیٹ, اس نے توبہ کر لی ہے. اس لیے تو ہم ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, سارے ٹیلی فون کالز آ رہے ہیں. یہ ویسے تو نہیں جا رہے لوگ بیجنگ اور ادھر آ رہے ہیں, میٹنگز ہو رہی ہیں, سارا دس از پارٹ آف دا بیک چینل. پوسچرنگ اپنی جگہ ہے. وہ پنجابی میں کہتے تھے بڑک مارنا, وہ بڑک مار دیں گا. اوبلٹریٹ جو ہے تو 5 دفعہ تو کر چکا ہے ایران کا میزائل اور نیوکلیئر پروگرام. ایک تو ہے, چلیں آپ کلچرز کو نہیں سمجھتے سب کچھ. میری پچھلے دنوں میں بہت زیادہ کچھ گوروں شوروں سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں, تو چل رہی ہوتی ہیں. میں چاہتا ہوں آپ بھی ذرا اس پہ, آئی وڈ لائک ٹو ڈسکس اٹ لٹل بٹ. میں ان کو کہتا ہوں کہ تم 2 چیزیں نہیں سمجھتے, وہ نہیں سمجھتے. ایک, وہ شہادت کا کانسیپٹ نہیں سمجھتے کہ مسلمان جب شہادت کی وجہ سے لڑتا ہے, وہ خالی گلوری آف کنٹری, اس کے لیے تو لڑتا ہی ہے ایوری بڈی. وہ گورا بھی لڑتا ہے, انگریز بھی لڑتا ہے, ہر کوئی لڑتا ہے, یو ڈائی فار گاڈ اینڈ کنٹری. ہاں, فار گاڈ اینڈ کنٹری. لیکن ہمارا شہادت کا کانسیپٹ, دوسرا ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو عقیدت ہے نبی پاک کی, اس پہ ہم ریاکٹ کیوں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہم بھی جیزس کا, ان کو یہ 2 چیزیں سمجھ نہیں آتی. اس وار کے اندر شہادت کتنا بڑا ایلیمنٹ ہے جو ٹرمپ کو اور اس کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. بالکل, یہ آپ نے امپورٹنٹ بات کی. دس از پارٹ آف دا کلچر, بلیف سسٹم. آپ ڈی این اے کہہ لیں کہ یہ ایمان کا حصہ ہے. جناب یہ تو ٹھیک ہے, شہادت کا جو ہے اتنا بڑا رتبہ ہے, جنت الفردوس میں آپ جائیں گے سیدھے, اور پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بہت بڑی ریڈ لائن ہے. اٹ از, کوئی مسلمان اس پر کمپرومائز کر ہی نہیں سکتا, آؤٹ آف کوشچن. ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اتنے تھنک ٹینکس ہیں, ایڈوائزرز ہیں, آپ بھی لوگوں کو ملتے ہیں, کبھی آپ سے بھی یہ بات ہوئی ہے, کبھی سمجھایا ہے نا؟ وہ اس کلچرل یہ سمجھ نہیں آ سکتی ان کو, ان کا مائنڈ سیٹ ہی اور قسم کا ہے نا. کوئی مائنڈ سیٹ ہیئر ہمارے, اسی لیے تو وہ فیل ہوتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے کلچر. وائی آر دا ایرانیئنز فائٹنگ لائک دیٹ؟ ان کا تو خیال تھا کہ ہم جائیں گے اور وہ کلیپس ہو جائے گا. وہ تو سب کو اکٹھا کر دیا. اور ایک اور چیز بڑی اچھی ہوئی ہے, پاکستان میں بھی ہوئی ہے, کہ اس میں وحدت المسلمین, اٹ از یونائٹڈ دا نیشن ابو اینی ڈینومینیشن. یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے. اور میں اردوگان صاحب کی اسپیچ بھی سن رہا تھا جو پارلیمنٹ میں پچھلے دنوں کی ہے, بہت اچھی اسپیچ کی ہے, کہ سارے مسلمان اکٹھے ہوں, سارا کچھ ہے. تو یہ ایک یونیفائنگ فیکٹ. تو عجیب اس کے کانسیکوینسز ہو رہے ہیں جو بڑے خوشگوار, حیرت ہے کئی لوگوں کو. بات ہو رہی تھی کہ ٹرمپ کو آف دا ریمپ کیا چاہیے,
اب خود ہی وہ کہتا ہے جی رجیم چینج ہو گئی اور پہلی مار وہ تو اسے کہہ دیا نا officially announce کر اور آپ دیا. بڑے بہترین لوگ ہیں جسے ہم بات چیت کر رہے ہیں. ملٹری آبجیکٹیوز کہتا ہے میرے سارے مل گئے ہیں اور وہ تو پھر ساتھ ڈرامے چلتے ہیں میں نے ایران کا تیل لینا ہے نہیں لینا واٹ ایور. بمبارڈمنٹ تیزی ہوئی تو بار بار ایک جملہ آتا تھا, میں انٹرنیشنل میڈیا کو بھی سن رہا تھا, ان کے ایکسپرٹس ان کے گورنمنٹ کے بھی دوسرے بھی, کہ جی یو فرسٹ ہیو ٹو ایسکیلیٹ بفور ڈی ایسکیلیٹنگ, کہ ایک پورا بلٹسکرگ آئے گا اور بڑی تباہی پھرے گی پھر ہم کہیں گے سب کچھ ختم ہو گیا. اور وہ بہت زیادہ بامبنگ جو ہے تیز ہوئی ہوئی ہے, وہ چل رہا ہے اس وقت, بہت انٹینسٹی بڑھ گئی ہے. کیا آپ کے خیال میں یہ آخری راؤنڈ یہی ہے کہ اور میسو بامبنگ کرو, لگے جیسے کہ ہم نے ستیاناش کر دیا ہے, پھر یہ نکلے گا؟ اس سے زیادہ تو اس کے پاس وکٹری کوئی نہیں ہے. میں اسٹوڈنٹ تھا جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں, وہ امریکہ میں ویٹنام وار چل رہی تھی. انہوں نے شروع کی, وہ بات نہیں مان رہے تھے, انہوں نے کہا کرسمس بامبنگ کریں گے میسو. آپ کو پتا ہے کہ ویٹنام, لاؤس, کمبوڈیا پر 7.5 ملین ٹنز بامب پھینکا گیا. ورلڈ وار 2 میں, پوری ورلڈ وار 2 میں 6 سالوں میں 2.1 ملین ٹنز بامب پھینکا گیا. افغانستان میں 80,000 بامبز, میزائلز, ڈرونز پھینکے گئے 20 سالوں میں. یہ بامبنگ کیمپین جو ہے وہ اب وہ فیل ہو گیا. اب دے آر ٹاکنگ آف دس ٹروپ. اٹ ڈزنٹ میک ٹو ہوٹس اوور دس. ایران 9.5 کروڑ کی آبادی ہے, بہت اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. ایک بارڈر ہمارے ساتھ ہے, ایک ترکی کے ساتھ ہے, ایک آذربائیجان کے ساتھ ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں ہے, کیسپین سی کے ساتھ ہے ان کا بارڈر, اور ایک سویلائزیشن ہے اتنا. لیکن جس نے جو جذبہ ہے شہادت کا اور اپنے ملک کے لیے اور ایمان کے لیے لڑنے کا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہے زائنزم ورسز اسلام. ان کا تو بڑا کلیئر ہے, اور یہ گریٹر اسرائیل کی جنگ ہے, اس کو ہم نے روکنا ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. کمنگ بیک ٹو اگین چائنا, بلکہ میں یہی بھی کہوں گا اٹس زائنزم ورسز پین اسلامزم ناؤ. لوگ سب کہہ رہے ہیں جو اسرائیل کر رہا ہے اٹس پارٹ آف گریٹر اسرائیل, اور یہ زائنسٹ پلاٹ. وہ فارمر ٹرکش کہہ رہا ہوں, عراقی فارن منسٹر, ایکس پرائم منسٹر, انہوں نے کہا نا یہ ٹیکنالوجی ورسز تھیولوجی. ٹیکنالوجی ایگزیکٹلی کہہ دیا. ولی نصر بڑا اسٹیوٹ جی آبزرور ہے ایرانین پالیٹکس کا, ان تمام چیزوں میں. ان کے والد صاحب از ون آف دی لیڈنگ اسکالرز, اور وہ ہال بروک کے ساتھ بھی بڑا ادھر آتے تھے, ہماری ملاقاتیں بھی ان سے. اس نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ ایز ٹرمپ ایسکیلیٹس ہز ریٹرک threatening to obliterate Iran's infrastructure, Pakistan foreign minister is heading to Beijing. That could prove to be a bigger indicator of where this conflict is heading. کہ وہ اونچا باتیں کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, اور ہمارے فارن منسٹر جا رہے ہیں بیجنگ میں. یہ بگر انڈیکیٹر آف ویئر دس کانفلکٹ از ہیڈنگ. یہ جو اینڈ میں کہتا ہے انڈیکیٹر آف ویئر دس کانفلکٹ از ہیڈنگ, یہ ایکسپلین کریں نا مجھے کیا مطلب ہے. کہ اصل پلیئر بیجنگ ہے. ٹرمپ پرائیویٹلی کہہ رہا ہے پاکستان کو کہ میری صلح کراؤ, مجھے فیس سیونگ ایگزٹ دلواؤ. اس کے لیے ایرانی کہتے ہیں کہ ہم اس دھوکے باز کو ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں. اس کے لیے ہمیں کریڈیبل سالڈ گارنٹی چاہیے. وہ عوامی جمہوریہ چین جو آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے, ایران کا بھی بہت قریب دوست ہے, اور جو میزبانی کرنے والا ہے اگلے مئی میں ٹرمپ کی, وہ رول ادا کر سکتا ہے. سو بیسکلی چائنا کیا رول ہے؟ ابھی تو الزام لگتے ہیں نا کہ جی یہ بڑی پریسیجن ٹارگیٹنگ جو ہو رہی ہے, سب کچھ ہے, یہ رشینز اور چائنیز ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, اور بھی چیزوں پہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. چائنا کا پرو ایکٹیو رول ابھی تک تو چلے آپ کہتے ہیں ہیلپ آؤٹ کریں تو سو واٹ, اچھی بات, واٹس رانگ ود دیٹ. نہیں لیکن میں جو ویسٹ والے, میں نے ان کو کہا بھی کہ آپ کو کیا تکلیف ہے, آپ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف ہر جگہ. تائیوان کو 11 ارب کا دے رہے ہیں اسلحہ, آپ روس کو خلاف لگے ہوئے ہیں, تو اف دے آر ہیلپنگ آؤٹ سو واٹس دا پرابلم. چائنا کا رول کس قسم کا نظر آتا ہے؟ اگر وہ لیٹس سے کوورٹ تھا, اوورٹ ہو جاتا ہے, کیا رول آپ کو نظر آتا ہے کہ چائنا کا لائک فزیکلی کیا رول ہے؟ کہ ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل چائنا کا ایک جو پورا ایک اسٹرینتھ ہے, ہیفٹ کہہ لیں یا اس کے اکنامک مسل کہہ لیں, اور نیئر سپر پاور اسٹیٹس جو ہے ایز اے گارنٹر آف دا ریجن پیس کے لیے, کہ جی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ہم برابری کی بنیاد پر ٹرمپ سے بات کر سکتے ہیں, اور ہم یہ انشور کریں گے کہ یہ چیزیں ہو, اور حملے نہ ہو جو ایران کہتا ہے, اور جنگ کا جینون خاتمہ ہو, اور جو اسرائیل کی بدماشی کو روکا جائے. دیٹ آئی وڈ سے اسرائیل کی بدماشی روکنے کے لیے تو اس کو پھر فزیکل کاؤنٹر میجرز کی ضرورت ہوگی نا, اس پہ چین تیار ہوگا. واشنگٹن ڈی سی کو کرنا پڑے گا نا, اس میں کچھ ٹرمپ کو بھی مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. یو کانٹ ہیو اٹ بوتھ ویز.
کہ ایک طرف وہ ایگ آن کر ہی جا رہا ہے تو ایک طرف یہ کر رہا ہے. سو اٹس پولیٹیکل سروائیول ہے کہ یا سو کالڈ ایکٹنگ ایز اے پوڈل آف نیتن یاہو. دیٹ ڈیسیژن ٹرمپ ہیز ٹو ٹیک. بڑے لوگ پوچھ رہے تھے کہ جی فون پہ کیوں نہیں بات کر لی انہوں نے فارن منسٹرز میں. کہ مجھے لگتا ہے سارے فارن منسٹرز فزیکلی اس لیے مل رہے ہیں کہ امریکن اور جو یہ اسرائیلی انٹیلیجنس ہے ٹیپنگ نہ کرے, سنے نہ. لیکن بالکل یہ صحیح ہے, بیکاز اسرائیل از اے اسپوائلر. وہ ہر جگہ سیبوٹاج کرنا چاہ رہا ہے, تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پرسن میٹنگ کریں اور وہ لیک نہ ہو. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کل جو چائنا کا وزٹ ہے اور جو وہاں کی میٹنگز ہوں گی, یہ کتنی آپ کے خیال میں ویٹ وائز کتنی کریٹیکل ہوگی اس پروسیس کو آگے میننگ فل وے میں لے جانے کی؟ از اٹ لائک اے سپورٹو رول, یا آپ کے خیال میں کل کی جو وہاں پہ ڈسکشنز ہوں گی چائنا کے ساتھ یہ ڈرائیونگ انجن ہوگا اس سارے پروسیس کا؟ اگر 100 میں سے آپ 35 کہیں کہ کل کی جو کوڈ میٹنگ ہوئی ہے, تو کل کی جو میٹنگ ٹمورو کی جو ہونے والی ہے وہ 65% ہوگی ڈیسائسو, جسے آپ گیم چینجر کہہ لیں میننگ فل سینس. ہم تو گیم چینجر ویسے بڑا استعمال کرتے ہیں, لیکن ایز اے فورس ملٹی پلائر آلسو, کہ چائناز کہتے ہیں کاسٹنگ ووٹ کس کا ہے, وہ چائنا کا ہے, پیوٹل رول ہے. اور ٹرمپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ Oh yes, Trump needs China for his economy. اکانومی تو اس کی دفاع. He needs anyone to bail him out. Bail him out. پولیٹیکلی ہم بیل آؤٹ کر رہے ہیں, اکنامکلی چائنا بیل آؤٹ کر رہا ہے, اور ملٹریلی تو اب دیر از نو بیل آؤٹ, ہی از لاسٹ دا گیم. شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم ایز آلویز. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. پروگرام کے پہلے حصے میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ شاید بلاول بھٹو بھی ساتھ ہوں ان کے ساتھ, اور محسن نقوی بھی. میری اطلاع یہ ہے کہ وہ نہیں جا رہے, فارن منسٹر جا رہے ہیں بیجنگ, شاید ان کے ساتھ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہو. لیکن آج جو میٹنگ ہوئی تھی صدر مملکت کے پاس, اس میں پرائم منسٹر بھی تھے, اس میں اسحاق ڈار صاحب تھے, بلاول بھٹو بھی تھے, محسن نقوی بھی تھے, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک بھی تھے. یہ تو آج کی میٹنگ ہوئی تھی, لیکن اب اطلاع یہ آ رہی ہے کہ شاید یہ 2 لوگ ہی جائیں گے, اور آفیشلی تو ابھی تک صرف ہمیں فارن منسٹر کا پتہ ہے. لیکن یہ بڑی ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہے, اور میرا خیال ہے آنے والے دن بتائیں گے کہ جو اب بیجنگ میں ہوتا ہے, اچھا ہو یا برا ہو, اس کا وہی اچھا یا برا اثر اس تمام ڈائلاگ پہ, اس تمام پروسیس پہ پڑ سکتا ہے. تو بھلے واشنگٹن انوالوڈ ہے یا تیل اویو انوالوڈ ہے یا تہران ہے, لگ یہ رہا ہے کہ اس خطے کے امن کے اوپر جو اچھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ شاید بیجنگ سے شروع ہوں گی. دیکھیں وقت کیا دکھاتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.